السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر عافیت سے ہوں گے، آپ لوگوں کی عافیت خیری مطلوب ہے۔ ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے بہت مزیدار ہے، وہ کیا ہے؟ ناظرین، ماؤں کے حوالے سے خاص طور پہ یہ پرسپیکٹیو ہے کہ فروٹ یعنی کہ ہم جو پھل لیتے ہیں وہ زیادہ ہیلدی ہوتے ہیں، یا جوس جو ہم بچوں کو لے کے دیتے ہیں مختلف کمپنیوں کا، ملٹی نیشنل کا یا لوکل کمپنیوں کا، وہ ہیلدی ہوتا ہے؟ تو ناظرین، میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ چیزیں بنتی کیسی ہیں اور ہیلدی ہیں یا نہیں ہیں، تو اس سے آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ کون سی چیز لینی چاہیے اور کون سی چیز نہیں لینی چاہیے۔ ناظرین، فرسٹ آف آل میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی باغات ہیں، مالٹوں کے ہیں، سیب کے ہیں، امرود کے ہیں، سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ناظرین، جو ایک کلاس فروٹ ہوتا ہے نا، سب سے پہلے وہ تو توڑ کے یا تو ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے یا مارکیٹ میں مہنگے داموں بیچ دیا جاتا ہے، مارکیٹ میں جب ہم بھیج دیتے ہیں۔ اچھا، اب آ جاتا ہے جو سیکنڈ کلاس فروٹ کا ہے، جس کی شیپ اچھی نہیں ہے، یا وہ خود ہی گر گیا ہے، یا وہ گل رہا ہے، یا وہ بک نہیں رہا، تو اسے کیا کرتے ہیں؟ ناظرین، جو بی کلاس فروٹ ہوتا ہے اور سی کلاس فروٹ ہوتا ہے، وہ انڈسٹریز جو ہیں پرچیز کر لیتی ہیں جوس بنانے والے۔ اب ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ جو بی کلاس فروٹ تھا وہ انڈسٹری میں چلا گیا۔ انڈسٹری میں کیا ہوتا ہے کہ اسے واش کیا جاتا ہے، یعنی کہ دھویا جاتا ہے، پھر اسے کرش کر کے پھر اس کا جوس نکالا جاتا ہے۔ اچھا ناظرین، جو جوس نکالا جاتا ہے اس کے بعد اسے کیا جاتا ہے پاسچرائز۔ پاسچرائز کا مطلب میں آپ کو آسان الفاظ میں بتاؤں تو اسے گرم کیا جاتا ہے، تاکہ اس کے اندر کوئی بیکٹیریا یا کوئی چیز ہے تو وہ پیتھوجینک وہ مر جائے، تاکہ وہ پینے کے بعد لوگ بیمار نہ ہوں۔ اس میں کیا کرتے ہیں، تقریباً 75 to 85 تک اسے ڈگری سیلسیس تک ہیٹ اپ کرتے ہیں، 15 سے 20 سیکنڈ، جسے ہم پروسیس کو کہتے ہیں پاسچرائزیشن۔ اب ناظرین، بات یہ ہے کہ جو ہیٹ اپ کرتے ہیں اس سے کیا فائدے ہوتے ہیں، کیا نقصان ہوتے ہیں؟ فائدہ جو ہونا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بیکٹیریا ہے وہ مر جائے گا، لیکن نقصان کیا ہوتا ہے؟ ناظرین، ہم جو پھل فروٹ جو بھی چیز کھاتے ہیں اس کا فائدہ ہونا کیا ہوتا ہے؟ ناظرین، اس کے اندر ہمیں وائٹامنس ملتے ہیں، منرلز ملتے ہیں، انزائمز ملتے ہیں، یہ جو بیسک چیزیں ہیں، اور فائبر ہے، اور اس طرح کر کے میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر جو چینی ہے، چینی سے مراد یہ ہے کہ اب جو بھی فروٹ ہوگا ہر ایک کے اندر علیحدہ ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ ہم سکروز میں ٹیبل شوگر کی نہیں بات کر رہا، جو اس کے اندر مٹھاس ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو ناظرین، ہوتا کیا ہے کہ جب ہم پاسچرائز کرتے ہیں تو آپ نے مثال کے طور پہ ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں مالٹوں کی، تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ وائٹامن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وائٹامن سی۔ وائٹامن سی کیا ہے؟ اینٹی آکسیڈنٹ ہے، وہ فری ریڈیکلز جو ہیں جو آپ کے سیلز کو ڈیمیج کرتے ہیں، اسکن کو ڈیمیج کرتے ہیں، ایکنی بنتا ہے، ٹیومر بنتا ہے یا کینسر بنتا ہے، وہ اس پروسیس کو روکتے ہیں۔ تو ناظرین، جب ہم اسے گرم کرتے ہیں تو تقریباً 50% سے زیادہ جو وائٹامنز ہیں، اور خاص طور پہ اسپیسیفکلی وائٹامن سی کا بتا رہا ہوں، 50% سے زیادہ لاس ہو جاتا ہے۔ ایک چیز ہو گئی، یہ تو آپ نے سنا ہوا ہی ہوگا کہ وائٹامن سی لاس ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ اور کیا لاس ہوتا ہے؟ ناظرین، انزائمز ہیں، وہ انزائمز ہیں جو بعد میں ہمیں وائٹامن کی ابزارپشن کے لیے ضروری ہوتے ہیں، جیسے فولیٹ ہے، B6 ہے، B12 ہے، آئرن کی ابزارپشن کے لیے ضروری ہوتے ہیں، وہ انزائمز ہی لاس ہو جاتے ہیں۔ جب وہ انزائم ہی لاس ہو جائیں گے تو پھر اگر یہ موجود تھے جوس میں یا موجود نہیں تھے تو یہ ہماری باڈی کو کوئی فائدہ نہیں دے پائیں گے۔ اچھا ناظرین، اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے؟ ہم مثال کے طور پہ جوس لے رہے ہیں، مالٹے کا لے رہے ہیں یا سیب کا لے رہے ہیں، تو جو پھل ہوتا ہے اس کے اندر فائبر بھی موجود ہوتا ہے۔ تو فائبر کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ فائبر خاص طور پہ ہماری گٹ ہیلتھ کے لیے، جو ہمارے گڈ بیکٹیریا ان کے لیے خوراک ہے۔ اگر وہ فائبر نہیں جا رہا تو پھر کیا ہوگا؟ جب وہ فائبر نہیں جاتا تو اس سے بہت سے مسائل بنتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کیا کیا بنتے ہیں؟ آپ کو تیزابیت کا مسئلہ بننا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو گیس کا، بدہضمی کا مسئلہ بننا شروع ہو جاتا ہے، وہ ان جوسز کی وجہ سے۔ اور خاص طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ بچوں کو تو اس کے لیے بالکل اوائڈ کرنا چاہیے، آپ اسے نیچرل فروٹ دیں۔ اگر اب وہ ہوگا اس میں فائبر ہے، سب کچھ ہے، تو اس میں تیزابیت کے اور یہ مسئلے ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ جو پیور جوس ہوتا ہے اس میں یہ چانسز ہوتے ہیں۔ اچھا ناظرین، اب ایک اور بھی جو اس میں غلط فہمی ہے میں کلیئر کر دوں۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بازار میں کوئی بھی پیکٹ پڑا ہے جس کے اوپر کوئی پھل کی تصویر لگی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ جوس ہے۔ بھائی، ضروری نہیں ہے کہ وہ جوس ہو۔ جوس کیا ہے کہ آپ نے مالٹا لیا، اپنے مالٹے کو نچوڑ دیا تو اس میں سے جو لکوڈ نکلا وہ جوس ہے۔ مارکیٹ میں 3 طرح کی پروڈکٹ ہے، ڈرنک ہے، جوس ہے، نیکٹر ہے۔ آن ایوریج میں آپ کو بتاتا ہوں تقریباً 4% جوس اور 96% پانی سے لے کے 100% جوس تک اویلیبل ہوتا ہے۔ اس میں ناظرین کیا صرف پاسچرائز ہی کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے؟ ناظرین، اگر آپ اس کے انگریڈینٹس کی طرف جائیں گے تو آپ کو کیا کیا پتہ لگے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو کیا کیا پتہ لگے گا۔ اس کے اندر پریزرویٹیوز ایڈ کیے جاتے ہیں، اس کے اندر کلرز ایڈ کیے جاتے ہیں، اس کے اندر فلیورز ایڈ کیے جاتے ہیں، اس کے اندر ایسیڈولنٹس ایڈ کیے جاتے ہیں، اس میں کلاؤڈنگ ایجنٹس ایڈ کیے جاتے ہیں، اس میں تھکننگ ایجنٹ ایڈ کیے جاتے ہیں، اس میں سویٹنرز ایڈ کیے جاتے ہیں، اور چینی ایڈ کی جاتی ہے۔ اس میں کیا کچھ ایڈ نہیں کیا جاتا۔ تو جسٹ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کو ایک مارکیٹ میں پروڈکٹ اویلیبل ہوتی ہے اور آپ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے، تو کیا وہ ہمارے بچوں کے لیے سوٹیبل ہے؟ ہرگز سوٹیبل نہیں ہے۔ اب ناظرین، آپ کا بچہ ہے مثال کے طور پہ 2 سال کا، 2.5 سال کا، وہ ہمارے ساتھ جاتے ہیں، شاپنگ مالز میں بھی جاتے ہیں، دکانوں میں بھی جاتے ہیں، مجھے بتائیں کیا اس کا معدہ یا اس کی باڈی اس قابل ہوتی ہے کہ یہ جو میں نے آپ کتنے کیمیکلز بتائے ہیں، پریزرویٹیوز ہیں، کلر ہیں، فلیور ہیں، تھکننگ ایجنٹس ہیں، ان چیزوں کو برداشت کر سکے؟
کامن سینس کی بات ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں نہیں ہے۔ تو میں آپ کو ہمیشہ پریفر یہی کروں گا کہ آپ پھل لیں، انہیں اچھی طرح دھو کے بچوں کو وہ کھلائیں، وہ 1000 گنا اس سے زیادہ ہیلدی ہیں بنسبت اس کے کہ ہم انہیں ڈرنک یا جوس یہ پلا دیں۔ ناظرین، اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور اپنے ہوسٹ عمر گوندل کو اجازت دیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔